नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। और मुल्क में जारी सियासी तनाज़ात शिद्दत अख्तियार करते जा रहे हैं। एक बयान अयाज सादिक साहब ने दिया और उसके बाद एक बड़ा सियासी बहरान इस मुल्क में खड़ा हुआ, क्योंकि अयाज सादिक साहब के बयान को लेके हिंदुस्तान की जानिब से बहुत शोर मचाया गया और वो हिंदुस्तान ने अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया था अयाज सादिक साहब का बयान। अयाज सादिक साहब अपने बयान पर आज भी कायम है। आज उन्होंने PDM के सदर मौलाना फजल रहमान साहब को अपने घर नाश्ते में बुलाया। जब मीडिया से बात की तो अयाज सादिक साहब ने अपने उस बयान के मुतालिक क्या कहा, जरा सुन लीजिए। अयाज सादिक साहब और इस पर मौलाना फजल रहमान साहब भी वहां पे मौजूद थे। उन्होंने अयाज सादिक साहब के बयान की तायीद की और उसकी हिमायत की। मौलाना फजल रहमान साहब ने क्या कहा अयाज सादिक के बयान पर जब सवाल पूछा गया सहाफ़ियों की जानिब से, तो सुन लीजिए। हुकूमत की जानिब से अपोजिशन के दिए गए इन बयानात पर बहुत शदीद तनकीद की गई, यहाँ तक कि गद्दारी के मुकदमे दर्ज करने की बात भी की गई। सुबह वज़ीर दाखिला पाकिस्तान ब्रिगेडियर इजाज़ शाह साहब ने तो ये भी कह दिया कि जिसको भारत के बयानिए की तायीद करनी है वो पाकिस्तान छोड़ के भारत चला जाए। और वजारत इत्तलात के मनसब पर फाइज सेनेटर शिबली फराज ने नून लीग को एक नई पार्टी बनाने का मशवरा दे दिया कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नाम बदल दें और मुस्लिम लीग पाकिस्तान बना दें। क्या कहा उन्होंने, आज वो सुन लीजिए। अगर आप अयाज सादिक के बयान को बड़े गौर से सुने तो उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी और आर्मी चीफ उस मीटिंग में आए। शाह महमूद कुरैशी डर से कांप रहे थे। इसमें उन्होंने कहीं आर्मी चीफ का तज़किरा नहीं किया। गो उनके बयान ने मुल्क में सिक्योरिटी इदारों और फौज के मोराल को ज़रूर डैमेज किया। उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन किसी हद तक हिंदुस्तान के बयानियों को पकड़ के जो उन्होंने रंग दिया अयाज सादिक के उस बयान को, उसी पर पाकिस्तान में भी प्रचार होती रही। एक बयान जहां अयाज सादिक ने दिया, उसी तरह का फ्लोर पे बयान उसी से मिलता जुलता वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने भी दिया, जो कि इंतहाई गैर जिम्मेदार बयान तस्वुर किया गया, क्योंकि हिंदुस्तान ने फवाद चौधरी के बयान के कॉन्टेक्स्ट को बदल कर अपने हिसाब से मोल्ड कर लिया था। और उसका रिस्पांस खुद नरेंद्र मोदी को आज गुजरात में जब वो खिताब कर रहे थे तो उन्होंने फवाद चौधरी के बयान पर रिस्पांस दिया, क्योंकि हिंदुस्तान ने फवाद चौधरी साहब के बयान को भी अपने ही कॉन्टेक्स्ट में बदल दिया था। तो अपोजिशन और हुकूमत की जानिब से दिए गए बयानात पर जो हम मुल्क की सलामती को शामिल कर लेते हैं और वो हमारी गलतियों की वजह से होती है, उससे कहीं ना कहीं नुकसान जरूर होता है। तो जिस तरह की सियासत आजकल चल पड़ी है, इसका नुकसान क्या होगा, इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया स्टूडियो में तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा जनाब उस्मान सईद बसरा साहब ने। बसरा साहब बहुत शुक्रिया। जमीयत उलमा इस्लाम से मुझे कोयटा से ज्वाइन किया है कामरान मुर्तज़ा साहब ने। कामरान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा डॉक्टर निसार चीमा ने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कुछ ही देर में मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डॉक्टर शाजिया सोमरो साहिबा ज्वाइन करेंगी, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो मैं उस्मान सईद बसरा साहब, आपकी पार्टी है, आपकी हुकूमत है, तो आपको तो चाहिए था कि मुल्क में अगर सियासी सूरत हाल टेंस होती है तो उसको तो नॉर्मलाइज किया जाए आप लोगों की जानिब से। आप किसी को गद्दार कह रहे हैं, किसी को मुल्क से बाहर भेजने के लिए कह रहे हैं। अयाज सादिक के बयान में कहीं कोताही थी, अगर 10% तो 80% आप लोगों ने उसको रंग दे दिया कि वो गद्दारी है और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ उनका बयान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अदनान आपका। देखिए, ना तो हमें, ना हुकूमत को, ना ही किसी आदमी को ये शौक़ है कि पाकिस्तान के अंदर किसी आदमी जिसके पास पाकिस्तान का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है या वो पाकिस्तान का पासपोर्ट होल्डर है या पाकिस्तान की सियासत में है, हमारा तो दिल नहीं करता, किसी का भी दिल नहीं करता कि उसको गद्दार कहे। असल में ये आपका अपना एक्ट होता है जिससे एक पब्लिक परसेप्शन बनती है। आप सिर्फ हमें एट्रीब्यूट कर रहे हैं कि शायद हुकूमत कह रही है। पाकिस्तान के एक आम जनरल आदमी का नीचे चले जाएं, उससे जाके बात करें। वो बरमला कह रहा है कि मुस्लिम लीग नून के लीडरशिप के अंदर आज अपोजिशन जो है पाकिस्तान में भारत, रॉ, मोदी, बीजेपी का बयानिया ले आई है। ये हम नहीं कह रहे। और इसके ऊपर जो गवाही खड़ी कर रही है वो एक लीडरशिप है सारी की सारी जो PDM के प्लेटफॉर्म के ऊपर है, जिसने पहले पाकिस्तान की फौज के सरबराह पे सवाल खड़े किए, फिर उन्होंने पाकिस्तान की उर्दू जबान को कौमी जुबान मानने से इनकार कर दिया,
پھر انہوں نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ لگی ہوئی باڑ کو ہم نہیں مانتے، اکھاڑ پھینکیں گے، پھر کہا کہ بلوچستان کو آزاد ریاست بنانا چاہتے ہیں، پھر وہ بیانیہ قومی اسمبلی کے اندر لے آئے۔ پاکستان کے اندر تمام محب وطن لوگ جو 23 کروڑ ہیں اپنی فوج سے، اپنی ریاست سے محبت کرتے ہیں۔ ہماری حکومت کو ایک طرف رکھ لیجئے، آپ بتائیے کہ جو کھڑے ہو کے بیان دیا ہے ایاز صادق صاحب نے، کیا وہ ایاز صادق کو عمران خان نے کہا تھا بیان دیجئے؟ پھر اس کے اوپر جو رد عمل بھارت کے اندر ہے وہ ہمارے کہنے پہ تو نہیں آ رہا۔ ایک چیز بالکل روزے روشن کی طرح بیان آپ نے سنا، اس میں انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کانپ رہے ہیں۔ یہ سیاسی جواب تو ہو سکتا ہے نا سر، شاہ محمود قریشی پہلے سیاستدان ہے، پھر وہ وزیر خارجہ ہے نا سر، انہوں نے تو ان کا جواب بطور سیاستدان دیا کہ ایک مخالف پارٹی کے اگر وزیر خارجہ تھے تو ان کی سچویشن یہ تھی۔ اس میں کہاں آ گئی ملک سے غداری سر؟ ابھی میں بتا دیتے ہیں کہاں پہ آ گئی۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو لفظ غدار سے مسئلہ ہے تو آپ اپنے گریبان میں جھانکیے اور اپنی جو گفتگو ہے اس کو اور اپنے نیریٹو کو اور اپنے مالکان کی طرف سے ہلائی گئی اپنی تاروں کے اوپر ذرا غور کیجئے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں شاہ محمود قریشی کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، وہ اس حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ حکومت جس کے تابع پاکستان کی فوج ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور آپ نے کہا کہ چھوڑ دیجئے اس کو ورنہ ہندوستان حملہ کر دے گا، اور پھر فوج نے اس کے اندر اس کو سارے معاملے میں کانپنا شروع کر دیا اور انہوں نے چھوڑ دیا۔ حضور دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ اس سارے نیریٹو سے کس کو خوش کر رہے ہیں؟ آج آپ لے آئے ہیں بحث اس کے اوپر کہ ہم ان کو غدار کیوں کہہ رہے ہیں۔ آپ ان سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ پاکستان کی پارلیمان کے اوپر ایک سپیکر آپ رہے ہیں، آپ قومی راز جو ہیں وہ سینے میں لیے رکھنے کے پابند ہیں، آپ یہاں کھڑے ہو کے نیریٹو دے رہے ہیں ہندوستان کا اور بی جے پی کا۔ ڈاکٹر نثار صاحب، اٹس اے ویلڈ پوائنٹ جو عثمان بصرہ صاحب نے اٹھایا ہے کہ ان کی ریسپانسبلٹی ہے ہر پارلیمنٹیرین کی۔ آپ خود بھی پارلیمنٹیرین ہیں، آپ بھی کئی مرتبہ ایسی میٹنگز کا حصہ رہے ہوں گے جہاں کی گئی باتوں کو ہمیشہ راز کے طور پہ رکھنا، کیونکہ وہ آپ کے حلف آپ نے اٹھایا اس بات کا، آپ نے وعدہ کیا اس ریاست سے کہ آپ رازوں کو افشا نہیں کریں گے، آپ سیکرٹ میٹنگز میں ہونے والی باتوں کو باہر بیان نہیں کریں گے۔ تو وجہ کیا آئی کہ ایاز صادق صاحب کو ایسا بیان دینا پڑا اور پھر آج وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آج تک وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنے بیان پہ بالکل قائم ہوں؟ حضران سے گزارش یہ ہے جی کہ جو ایاز صادق صاحب نے کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، میرا خیال یہ ہے کہ ممکن ہے کہ دیکھیں فروری کا مہینہ تھا، اسلام آباد میں ٹیمپریچر کافی لو ہوتا ہے، سردی کی وجہ سے ممکن ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں، باہر سے واک شاک کر کے آئے ہوں ٹھنڈ میں تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی۔ لیکن یہ حقیقت ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ شاہ محمود قریشی ہوں، اس ملک کے 22 کروڑ عوام میں سے کوئی شخص ہو ہندوستان کے خوف کی وجہ سے کسی کی ٹانگیں نہیں کام سکتی۔ یہ میں دیکھیں بالکل واضح طور پر یہ کہتا ہوں کہ ٹانگیں تو ہندوستان کی کام نہیں تھی، جن کا یہ ہے کہ پائلٹ ہمارے قبضے میں تھا۔ یہاں یہ ہے کہ پلوامہ کا واقعہ ہوا جس کے بارے میں بدقسمتی سے فواد چودھری نے پاکستان کو مجرم بنا دیا، حالانکہ وہ کشمیری حریت پسند تھا جس نے ہندوستان کے فوجی کانوائے پہ حملہ کیا، اور اس کے بعد ہندوستان نے شرارت کی پاکستان میں گھس کے، اگرچہ یہ ہے کہ وہ چند درخت ہے ان کو ہی وہ ہلاک کر سکا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو جواب میں وہاں جا کے سر یہ آپ کا بیانیہ بالکل ٹھیک ہے جو آپ جواب دے رہے ہیں، پاکستان کے جذبات، پاکستانی کے یہی جذبات ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن جو ایاز صادق صاحب نے کہا، سنیں سر، جو ایاز صادق صاحب نے کہا کیا انہیں اس طرح کا بیان دینا چاہیے تھا فلور پہ کھڑے ہو کے؟ جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں پی ڈی ایم کے جلسوں پہ نام لے کے ریٹائرڈ اور موجودہ فوجی افسران کی، کیا ان کو اس طرح کا کام کرنا چاہیے سر، اس طرح کا بیانیہ رکھنا چاہیے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ وہی بیانیہ ہے جو ہندوستان کا ہے سر۔ مجھے آپ جواب کی اجازت دیں نا؟ جی سر، جی سر، جی سر۔ بات یہ ہے کہ ہر شخص کو خواہ اس کا تعلق حکومت سے ہو خواہ اپوزیشن سے ہو، انتہائی سوچ سمجھ کے اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ بیان دینے چاہیے، احتیاط کے ساتھ بیان دینے چاہیے، خواہ وہ یہ اپوزیشن یا پاکستان کو۔ لیکن بات یہ ہے کہ کوئی ایسا بیانیہ نہ ہو، اسٹیٹمنٹ ہو جو ہندوستان اپنے مفاد کو استعمال کر سکے۔ آپ کو یاد ہے سو پھر آپ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بات مان رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ غلط ہے، ان کا یہ بیانیہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے بیانیوں کو لے کے ہندوستان سر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے وہاں پہ؟ گزارش سنیں نا، ہندوستان نے فواد چودھری کو بھی کے بیان کو بھی اپنے حق میں استعمال کیا ہے کہ جس طرح پلوامہ کے واقعے کو اس نے یہ کہا کہ ہم نے پلوامہ میں مارا۔ دیکھیں یہ ہمارا موقف یہ ہے کہ کشمیر پسند تھا جس نے ہندوستان کے قافلے پہ حملہ کیا، پاکستان میں ایسے تعلق نہیں تھا، لیکن یہ فواد نے یہ بیان
کے سامنے پاکستان کو سر ایک فواد صاحب نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ ہم نے پلوامہ کا جو کے بعد جو گھس کر مارا تو گھس کر جہاز گھسے نا سر, وہ تو انڈیا نے کاٹ دیا. جو فواد صاحب نے پوری بات کی وہ انڈین چینل نے دکھائی نہیں, تو پاکستان کے جہاز گئے ہندوستان کے ایئر میں. سر موقع بھی دینا, کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے ایران میں جا کر پاکستانی صدرین ایران کے خلاف دہشت گردی کی, کیا عمران خان نے یہ نہیں کہا القاعدہ کے دہشت گردوں کو آئیے صحیح نہیں کہنے کی؟ کس قدر بے اور بے بنیاد الزام ہے قومی اداروں کے خلاف اور پوری دنیا پاکستان کو مجرم بنا کے رکھا عمران خان نے. کس قدر بدقسمتی کی بات ہے. کیا سب لوگوں کو, میں اس کی بنا پر میں یہ نہیں کہتی کہ عمران خان مشکل ہے, یہ نہیں ہے. جس طرح یہ ایاز صادق کے بارے میں اس طرح کی بے بنیاد بیہودہ باتیں کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. عمران خان نے بھی غیر ذمہ سب کو خان ہو. سر ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ہے, گاٹ دا پوائنٹ. سر کامران صاحب آپ کو میری آواز کلیئر ہے؟ سر کامران صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سر جی مجھے تو آ رہی ہے, آپ کی آواز آ رہی ہے؟ سر بالکل آ رہی ہے. میں چاہوں گا سر جے یو آئی فے کیونکہ لیڈ کر رہی ہے پی ڈی ایم کو, تو آپ کی لیڈرشپ کی جانب سے کل ایک بیان دیا گیا حافظ حسین احمد صاحب کی جانب سے. میں چاہوں گا سر پہلے وہ سن لیں انہوں نے کیا کہا اباؤٹ نواز شریف اینڈ ان کے بیانیے کے بارے میں, پھر میں چاہوں گا کہ آپ کا بھی رسپانس لے لوں بطور جے یو آئی رہنما. سر تو سنائیے کیا کہا حسین احمد صاحب نے. سر یہ آستین کا صاحب بھی نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں, نواز شریف صاحب کے بیانیے کو بھی کہہ رہے ہیں کہ کسی اور کا بیانیہ ہے, تو کیا آپ حافظ, کیونکہ آپ کے سیکرٹری اطلاعات ہیں سر آپ کی پارٹی کی ہے, کامران صاحب. یہ حافظ صاحب کی ذاتی رائے ہے, یہ پارٹی کی پالیسی نہیں. میں نے آج حیدری صاحب کا اسٹیٹمنٹ دیکھا ہے اور انہوں نے اس سے اپنے آپ کو جو ہے نا ٹیگ نہیں کیا اسٹیٹمنٹ. تو پی ڈی ایم کی یہ پالیسی نہیں ہے یا جے یو آئی کی پالیسی نہیں ہے. حافظ صاحب کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے, ذاتی اسٹیٹمنٹ. نہیں سر ذاتی اسٹیٹمنٹ نیشنل چینل پہ بیٹھ کے, کیونکہ ان کے نام کے نیچے جے یو آئی فے چل رہا ہے. سر آپ میرے شو میں بیٹھ کے کوئی بھی بات کوٹ کریں گے وہ جے یو آئی فے کا موقف کنسیڈر ہوگا. کامران بھائی ایسا ہے نا کہ میں بھی کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہوں کہ میری ذاتی رائے ہو جے یو آئی کا موقف نہیں ہوگا. اب وہ مجھے بلوا لیا یا مجھے کسی بات پہ لے کے مجھے پارٹی پالیسی کا پتہ نہیں ہے تو پھر شاید میں اپنی رائے دے دوں, مگر بعد میں جو ہے نا پارٹی کی رائے آ جاتی ہے. پارٹی کی رائے جو ہے وہ ہمیشہ جنرل سیکرٹری صاحب دیا کرتے ہیں یا امیر جماعت. کامران صاحب یہ تاثر بھی ڈیولپ ہو رہا ہے کیونکہ مولانا شرانی صاحب کی بھی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی جس میں انہوں نے پارٹی قیادت سے اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے اختلاف کیا تھا کہ نواز شریف صاحب کے بیانیے کو لے کے مولانا صاحب کہیں نواز شریف صاحب کو سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں لیکن جے یو آئی فے اس بیانیے کے ساتھ نہیں ہے, اور جو مولانا صاحب چاہتے ہیں اس کے ساتھ بھی جے یو آئی فے کی موسٹلی قیادت ان کو انڈورس نہیں کر رہی مولانا صاحب کو. سر کیا یہ بات درست ہے؟ سر دیکھیے پارٹی کے اندر مختلف رائے ہوتی ہیں ہر بات پہ, مگر یہ پھر اس کے بعد پارٹی کے اپنے ادارے ہوتے ہیں. پارٹی کے ادارے جب کوئی رائے جو ہے نا بنا لیتے ہیں پھر وہ تمام پارٹی پہ بائنڈنگ ہوتی ہے. اس وقت تک یہ مسئلہ جو ہے نا وہ پارٹی کے کسی ادارے کے پاس نہیں آیا. جب تک کیونکہ پارٹی کے کسی ادارے میں نہیں آیا اس وقت تک امیر صاحب جو ہے نا وہ جو رائے دیں گے وہ مستند ہوگی یا پھر جنرل سیکرٹری کے صاحب کی بات آئے گی. کامران صاحب تو میں آپ سے آپ کی ذاتی رائے اگر پوچھنا چاہوں تو کیا نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے یا جو ایاز صادق صاحب کا بیان ہے یا جو مولانا عطاء الرحمان صاحب بولے کیا آپ ان سب کو انڈورس کرتے ہیں؟ سر دیکھیے ان کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. ایک واقعے کے بارے میں ایک واقعات کی رائے تھی اپنا ایاز صادق صاحب اس ہاؤس کے کسٹوڈین رہے ہیں لیکن ذاتی رائے میرا ان کی رائے سے یا غیر جو ہے پوری نہیں ہے. میری اپنی رائے ہے ان کی اپنی رائے. سر ایک بریک کا کامران صاحب کہا جا رہا ہے, آپ ہی سے کنٹینیو کروں گا ایک بریک کے بعد. ایک بریک لے لیجیے جی. ویلکم بیک. ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب, کامران مرتضیٰ صاحب اور عثمان سعید بصرہ صاحب, تینوں کا بہت شکریہ. عثمان سعید بصرہ صاحب, یہ جو فواد چوہدری صاحب کا بیان ہے وہ تو چلا گیا پس پردہ. ایاز صادق کے بیان پہ اتنا فوکس ہے آپ لوگوں کا کہ ان کو ہندوستان بھیجنے کی تیاریاں ہیں, ان کے فوٹوز ابھینندن کی شکل میں بنا کے آپ لوگوں نے یا آپ کے چاہنے والوں نے گڑھی شاہو اور لاہور کے مضافات میں لگا دیے. یہ بھی تو سر کوئی اچھی بات نہیں نا. اچھی سیاست کی تو آپ کی پارٹی ہمیشہ ڈیمانڈ کرتی آئی ہے. سر میرے خیال میں عدنان بھائی ہمیں اس بیلنسنگ ایکٹ سے اب نکلنا چاہیے. اب یہ نہیں کہ ٹیلی ویژن شو کے اوپر کیونکہ دونوں پارٹی متحارب پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اس طرح کا بیانیہ اٹھا لیں.
فواد چودھری کے بیان میں کون سی ایسی بات ہے جس پہ آپ کہتے ہیں کہ انگلی اٹھائی جا سکتی ہے؟ انہوں نے کہا پلوامہ واقعہ کے بعد اس ٹینشن کے ماحول میں ہم نے بھارت نے جب یہاں پہ آئے اور اپنے وہ فیوزل لاج گرا کے چلے گئے، ہم نے جواب میں ان کو گھس کے مارا. یہ تو حقیقت ہے بھائی. لیکن جو ایاز صادق نے کہا، دیکھیے جب شبلی افراز کی آپ بات سنا رہے تھے نا کہ انہوں نے کہا کہ ایک مسلم لیگ پاکستان بننی چاہیے، اس میں سب سے اولین جو لوگ ہوں گے وہ چیمہ صاحب جیسے لوگ ہوں گے. یہ اصل میں مسلم لیگ ہیں، یہ ہیں وہ اصل میں مسلم لیگ، جس کی سوچ مسلم لیگ کی ہے، جو پاکستان کے درمیان اور ہندوستان کے درمیان جو بارڈر ہے اس کو نظریاتی سرحد مانتے ہیں اور دو قومی نظریے پہ بلیو وہ تو کرتے ہیں. کہتے ہیں نواز شریف کے بغیر نون لیگ مسلم لیگ ہی نہیں بن سکتی. میں آگے آ جائیں نا ذرا. اب آپ نے کہا جی کہ دیکھیے آج مسلم لیگ کے ساتھ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایاز صادق نواز شریف کا بیانیہ اس ساری بھارت نواز گٹھ جوڑ کے خلاف، آج دیکھیں کہ ان کی اپنی پارٹی سے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. آج ان کے جنرل سیکرٹری بار بار ٹویٹ کر رہے ہیں کہ نام نہاد الیکٹیبل جو ہیں وہ پارٹیز میں جب ہوتے ہیں کیونکہ اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. ایک بڑی تعداد کے اندر لوگ پاکستان تحریک انصاف سے رابطے کے اندر ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس بیانیے کو، جو کہ بھارت کا بیانیہ ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھیں آپ کو ہماری بات پہ کوئی شک ہو سکتا ہے نا، ہم ان کے متحارب ایک پارٹی ہیں، ہم ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی پولیٹیکل مخاصمت میں کوئی ایسی بات کرتے ہوں، لیکن ابھی آپ ٹویٹر کے اوپر جنرل پبلک سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ نواز شریف کا بیانیہ آپ بازاروں میں چلے جائیں، حتیٰ کہ ٹویٹر از دی اتھینٹسٹی آپ کہتے ہیں. ادنان بھائی سنیے، ٹویٹر اتھینٹسٹی جو ٹویٹر کہہ رہا ہے اس کو میں مان لوں. میں آپ کو اتھینٹسٹی بتا دیتا ہوں. میرے حلقے میں جو وہ دور دراز گجرانوالا سے آگے 42 کلومیٹر آگے وانڈو کا حلقہ ہے، آپ یقین مانیں جو لوگ دہائیوں سے ہمارے ساتھ نہیں کھڑے تھے، نواز شریف کی اس ساری کیمپین کے بعد وہ اس پہ کنونس ہو چکے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا بیانیہ، مسلم لیگ نون کی گفتگو ہندوستان کی، بھارت کی گفتگو ہے. عام کسان، عام آدمی، کھیت مزدور تک اس پہ کنونس ہو چکا ہے. اور بیہائنڈ دا کیمرہ جو ہے وہ ساری مسلم لیگ نون کے اندر ایک بڑا ایک چنک ہے جو محب وطن ہے. اب دیکھیے حافظ حسین احمد صاحب کو میں نے تو نہیں کہا، حافظ حسین احمد صاحب ان کی ذاتی رائے کامران صاحب نے کیا دیا؟ سنیے یہ ایک نئی پاکستان میں ٹرک پالیٹکس میں آ گئی ہے. آپ بلوچستان کو آزاد ریاست بنانے کی بات کریں، 6 گھنٹے بعد کہیں میری زبان پھسل گئی تھی. آپ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے ان کیمروں کے سامنے پوری قوم کے سامنے ڈٹ کے بھارت اور مودی کا بیانیہ بیان کریں، بعد میں کہیں توڑ مڑوڑ کے لیا گیا ہے. آپ نواز شریف صاحب کھل کے پاکستان کے آرمی چیف اور پاکستان کی فوج کی تصدیق کریں، ان پہ سوال اٹھائیں اور ان کو کہیں آؤ جواب دو، تم سیاست کے اندر انوالو ہو، بعد میں کہیں جی نہیں مجھے سمجھا نہیں جا رہا. یہ نہیں ہو سکتا. ذاتی رائے نہیں، میں عثمان بصرہ یہاں بیٹھ کے کوئی بات کروں، جب تک میں اس کو نہ کہوں کہ یہ میری ذاتی رائے ہے. حافظ حسین احمد صاحب نے نہیں کہا میری ذاتی رائے ہے. اب آپ جو مرضی کہیں، محب وطن پاکستانی اکراس دا بورڈ پاکستان تحریک انصاف میں ہیں، مسلم لیگ نون میں بھی ہیں، JUIF میں بھی ہیں، پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں میں پریڈومیننٹلی محب وطن لوگ ہیں. یہ چند ایک لیڈران اور خاندان کی چوری بچانے کا معاملہ ہے جو ان سب کو مجبور کر رہا ہے کہ ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے اس کو ڈیفینڈ کریں. کوئی آدمی پاکستان فوج کے خلاف کی گفتگو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتا، نہ کرے گا، نہ مستقبل میں قوم اس کی اجازت دے گی. آپ دیکھ لیجئے آدھی جماعت تو نون لیگ کی وجہ سے تتر بتر ہو رہی ہے. آج آپ کو قادر بلوچ صاحب کی بات، امیر مقام کو لے لیں، منصب ڈوگر کی فیملی لے لیں، سب لوگوں نے برملا کہا ہے کہ نواز شریف ان کے ساتھ بیانی کے کھڑے نہیں ہو سکتے. چیمہ صاحب جی گزارش یہ ہے جی کہ ایاز صادق صاحب کے بیان کو بالکل اسی طرح بھی لیا جائے جس طرح انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں. ویسے تو میں نے کہا جس طرح ممکن ہے کہ وہ جو ہے سردی کی وجہ سے کانپ رہی ہوں، ممکن ہے کہ وہ جو ہے ویسے چونکہ جو عوام کے ووٹوں کی تائید کے ساتھ جو اعتمادی آتی ہے وہ چونکہ نہیں ہے تو اس وجہ سے ویسے ہر وقت کی ٹانگیں کانپتی رہتی ہیں. لیکن فرض کریں کہ ٹانگیں کانپنے والا ان کا بیان جو ہے وہ صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستانی حکومت کی ہندوستان کے مقابلے میں کمزوری کی نشاندہی کر رہے تھے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی کمزور نہیں ہے پاکستان ہندوستان کے مقابلے میں، نہ حکومت، نہ 22 کروڑ عوام، نہ کوئی شخص جو ہے ہندوستان سے ٹانگیں تو ہندوستانیوں کی کانپ رہی تھی بلا شبہ. دوسری بات جو ہے اب فرض کریں کہ یہ جو ہے یہ جو امیج ہے جو بیانیہ ہے کہ یہ پاکستانی حکومت جو ہے وہ کمزوری کا اظہار کر رہی تھی، تو دوسری طرف یہ ہے کہ عمران خان کے بیان جو ہیں کہ جی القاعدہ کے دہشت گردوں کو ISI نے ٹریننگ دی، پاک فوج نے ٹریننگ دی، پاکستانی سرزمین ایران کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی رہی. یہ اس طرح کے بیانیے جو ہیں یہ فرمائے کہ پاکستان کو، پاکستانی اداروں کو دہشت گرد قرار دینے کا جو ہندوستان کا بیانیہ کیا اس کو تقویت نہیں ملتی. اس کا جواب تو بصرہ صاحب دیکھیں، لیکن میرا سوال کا جواب دے دیں سر. نواز شریف کے بیانیے نے کیا واقعی مسلم لیگ نون کو نقصان پہنچایا ہے؟ عبد القادر بلوچ صاحب کا پارٹی سے علیحدہ ہونا،
दीगर लोगों के इशारे देना कि वो पार्टी छोड़ देंगे, ये वजह क्या है सर सवाल का फिर? जवाब मैं बिल्कुल देता हूँ, आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ, लेकिन पहले ये बता दें कि अयाज सादिक साहब का बयान जो है वो ज्यादा खतरनाक है या ये इमरान खान का बयान जो ज्यादा खतरनाक है, जिससे पाकिस्तान को दहशतगर्द बसरा साहब कमेंट कर दे जल्दी से, बसरा साहब कमेंट कर रहे हैं 1 मिनट में, बसरा साहब। अच्छा, मैं चीमा साहब आपसे दोबारा नहीं, कामरान साहब की बारी है, 1 मिनट दे रहा हूँ क्योंकि बार बार पूछ रहे हैं ना डॉक्टर साहब। कामरान साहब के पहले मैं सिर्फ 1 मिनट मुस्तार लूंगा। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपसे तवक्को कर रहा हूं और मेरी आपसे तवक्को साहिब है, क्योंकि मैं आपकी फैमिली को जानता हूं। आप भी जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने बैरून मुल्क बैठ के ऑन पर्पस पाकिस्तान के अस्करी इदारों और फौज के ऊपर एक ऐसा हमला किया है जो भारत का नैरेटिव है। इमरान खान ने कभी खाकम बदन नाउज़बिल्लाह कभी आज तक पाकिस्तान के इदारों की तरह मिलान नहीं किया, पाकिस्तान की फौज की मतलब किस तरह की बात नहीं की। इसलिए भाईजान आपसे हमारी तवक्को जुड़ी है, आपसे हमारी तवक्को जुड़ी है, सच कहेंगे आप। कि नवाज शरीफ ने कहा है कि जो आइन की पाबंदी करते हैं, जो अपने हलफ की पाबंदी करते हैं, जो सरहदों पे शहादतें दे रहे हैं, जो कुर्बानियां दे रहे हैं, जो हमारी जुग़राफी सरहदों के मुहाफ़िज़ है, मैं उनको सलूट करता हूँ। इसका मतलब है कि कुछ लोग ऐसे हैं फौज में ऐसा नहीं कर रहे। देखिए आप तफरीक पैदा कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने कहा है कि हम इदारों की बात नहीं करते, इदारा हमारा मोहतरम है, हम मोहब्बत करते हैं, चंद किरदारों की बात है। और बात ये है, सच्ची बात है अजलान साहब, फिर मैं कहता हूँ, कई बार कह चुका हूँ कि हम सबसे गलतियां हुई हैं, सियासतदानों से, अदलिया से, फौज से, और इसका हल ये है कि सब अपनी खुद हिसाबी करें, अपनी गलतियों का एतराफ करें और आइंदा के तैयार करें कि हर शख्स ने, हर इदारे ने वो किरदार अदा करना है जिसका तयन पाकिस्तानी आइन से कर रखा है। इसी में मेरे सवाल का जवाब, चीमा साहब टाइम खत्म हो रहा है, मेरे सवाल का जवाब सर। जी क्या आप कह नहीं, देखें, मेरा नवाज शरीफ का बयानिया ये है कि यहाँ पे कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। नहीं किया डैमेज, गॉट द पॉइंट। कामरान मुर्तजा साहब, कामरान मुर्तजा, 2 सवाल है सर आपके लिए। एक तो क्या नवाज शरीफ के बयानिए को पीडीएम ओन करेगी, क्योंकि आपकी पार्टी पीडीएम को लीड कर रही है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का बयानिया कुछ और है, मौलाना साहब की तकरीर और बिलावल साहब का बयानिया टोटली डिफरेंट है सर। उसमें नाम नहीं लिए जाते, उसमें इवेंट्स को कोट नहीं किया जाता, ना मौलाना साहब करते हैं ना बिलावल साहब करते हैं, तो डेफिनेटली 2 डिफरेंट बयानी है सर। सर सवाल ले लें सर। दूसरा, आप कोयटा में मौजूद थे, जो अब्दुल कादिर बलोच साहब का वाकया है कि सनाउल्लाह ज़ारी साहब को ना बुलाया जाए, क्या इस तरह का कोई वाकया हुआ था? ये 2 चीजें सर पूछ रहा हूं आपसे। मेरी नॉलेज में नहीं है कि सनाउल्लाह ज़ारी साहब को बुलवाने के ऊपर कोई बयान या नहीं था, क्योंकि उनकी इंटरनल हम जलसे मौजूद थे या पार्टी के मामला में मौजूद थे। जो है 11 जमातों में, हर जमात का अपना अपना इज्तिमाई बयान, हर जगह पे हम इत्तेफाक नहीं करते और बात करना जरूरी भी नहीं होता। हमारा जो इत्तेहाद है सरबुलंदी के लिए है, हमारा इलेक्शन के लिए हमारा इत्तेहाद है, में होता है जो जरूर करता है उसको खत्म करने के लिए। ये अब इस छोटी सी एक बात के लिए इतना बड़ा इशू बना दिया गया है। असल मामला क्या है, पाकिस्तान में महंगाई है, 200 रुपए दर्जन पे अंडे पहुंच गए, आटा मिल नहीं रहा, कोयटा में जो है रोटी नहीं मिल रही, तमाम। असल मामले की तरफ आते यार सादिक ने ये बयान दे दिया, उन्होंने ने ये बयान दे दिया, कादर इस पे नाराज हो गए। असल मामला क्या है लोगों को, असल मामले की आइए जिसमें गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है, अदा पर गुजार चुकी हुई है, तो 15 दिन से आज रोटी नहीं मिल रही है। क्या किसी से आपने कोयटा में, यहाँ पे रोटी अगर किसी को तो रवाज है कि रोटी जो है ना आमतौर पे खाते हैं, तो रोटियां जो है ना वो जाके यहाँ पे सबर जो है ना तंदूर खुला हुआ है, वहां से जाके लानी पड़ती है। असल चीजें ये क्यों है, किसकी वजह से? क्या पीएम की वजह से है? पीटीएम इसके लिए जिम्मेदार है या सादिक इसका जिम्मेदार है, नवाज शरीफ का जिम्मेदार है? ये तो सारा कुछ असल इशू से तवज्जो हट गई है मुल्क में आजकल होने वाली सियासत के बाद। एक ब्रेक के बाद इस पे बात करूंगा सर, एक ब्रेक ले लें जी। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने असल इश्यूज जो अवाम के इश्यूज हैं उनको हाईलाइट किया, और बतौर जर्नलिस्ट, बतौर हम तमाम पाकिस्तानियों को जब टीवी पे बैठे तो उन इश्यूज को हाईलाइट करना चाहिए। सर मैं चाहूंगा अगर मेरे सवाल का जवाब भी मिल जाए इस साथ में तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। सर आप सपोर्ट करते हैं बयानिए को? सर कामरान साहब,
कामरान साहब आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी। सर मेरा सवाल यह है कि सर आपने बड़ी अच्छी बात की, चीजों को हाईलाइट किया, क्या आपकी पार्टी और आप नवाज शरीफ साहब के बयानी को सपोर्ट करते हैं, उसके साथ चलेंगे? क्योंकि पीडीएम है, आपका प्लेटफॉर्म है सर ये। देखिए उनकी अपनी पार्टी है, हमारी अपनी पार्टी है, बात चीजों से हमारा इत्तेफाक हो जाता है, बात चीजों से इत्तेफाक ये आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है मुसलसल। उस्मान सईद बसरा साहब, अदरवाइज भी चलेगा। हर पार्टी का अपना के सामने आएगा। उस्मान सईद बसरा साहब, अच्छा, एक चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी अब हमने इसको गेज कर लिया है। जितनी भी ये 11 जमातें हैं नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ी होने में रिलेक्टेंट हैं। उसकी वजह यह है कि जब पॉलिटिक्स के अंदर बात आती है ना, नहीं उसका जाती बयानिया है, उसका अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है, इसका मतलब है सोच के अंदर एक मेजर डिफरेंस है, एक बड़ा डिफरेंस है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि देखिए असल इश्यूज पे पॉलिटिक्स कीजिए, हुकूमत यहां है, अब जो जेन्युइन लोगों के इश्यूज हैं उस पर बात कीजिए। लेकिन क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने तैयार कर लिया है और अब उसके पीछे की बात भी अब पाकिस्तान के लोगों को मालूम हो चुकी है। तो यही है ना उस्मान भाई, आपका बिहेवियर भी तो यही है। क्या शिबली फराज साहब ने क्या हमारा बिहेवियर सर? शिबली फराज साहब ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमने शिबली फराज एक नहीं 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा जब पाकिस्तान की फौज उसके सरबराह के ऊपर सवाल उठाएंगे। शिबली फराज पाकिस्तान के लोगों को रिप्रेजेंट करता है, उसने डिफेंस करना है अपनी फौज का, अपने अस्करी इदारों का, अपनी रियासत का डिफेंस करना है। यह नहीं हो सकता कि शिबली फराज सत्तू पी के सो जाए क्योंकि नवाज शरीफ साहब फौज के ऊपर हमलावर हैं, क्योंकि नवाज शरीफ अस्करी इदारों पर हमलावर हैं, इसलिए शिबली फराज कुछ ना कहे। शिबली फराज समेत प्राइम मिनिस्टर के तमाम स्पोक्स पर्सन मुहिब्बे वतन है, हम जवाब देंगे, इसलिए कि यह हमारा एक मनसब जवाब देंगे। आवाम पिस रही है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, महंगाई अरूज पे पहुंच गई। सुन लीजिए, उस पर आने का सर, हम कब कह रहे हैं महंगाई का इशू नहीं है? प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकारीर में इसको एडमिट किया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर बिल्कुल बिलीव रखते हैं कि जब तक आप मानेंगे नहीं बेहतरी का सफर शुरू नहीं हो सकता। लेकिन यह नहीं हो सकता कि आप चीनी और आटे, दो चीजों की प्राइस के ऊपर इस पे बहस की जा सकती है क्यों ज्यादा है। आप कहें कि हम भारत का बयानिया ले आए हैं, आप आलू लेने जाएं, आप टमाटर, आलू सर आपको सब्जी वाला धनिया और मिर्चा नहीं देता सर। सुनिए, मैं ये इस बयानिए को कतन हम टेलीविजन के ऊपर नहीं चलने देंगे कि आलू की प्राइस ज्यादा है तो आप भारत का बयानिया ले आए, क्योंकि यहां पे टमाटर की प्राइस ज्यादा है तो बीजेपी का बयानिया ले आए, क्योंकि चीनी के दस्तयाबी नहीं है 85 रुपए में तो आप नरेंद्र मोदी का बयानिया ले आए। ये नहीं चल सकता। जवाब लेना, क्यों कामरान साहब को पॉइंट नहीं है। कामरान साहब वो कह रहे हैं कि भारत का बयानिया अगर आप लोग बोलते रहेंगे तो हम आलू की प्राइस, चीनी की प्राइस, आटे के मसले को नहीं, पहले उस पर बात करेंगे। इनके पास दो नारे हैं, पहले चोर इन्होंने शोर मचाया हुआ था और अब इसके बाद गद्दार। इसके अलावा इनके पास कुछ कहने को है, कुछ करने को है। चोर 2.5 साल में कोई चोर स्टैब्लिश नहीं हुआ। गद्दार ये चले जाएंगे। उसके बाद ऐसे करो कि इमरान खान की जो अपनी स्पीचेस है, जो अपने इंटरव्यू में 5 साल पहले के निकाल के ले आओ, ये इसको सरदार अयाज सादिक वाले के सामने रख लीजिए, देख लीजिए कि इमरान खान गद्दार है या ये गद्दार है। मैं भिजवा दूं आपको क्लिप, इमरान खान की अपने क्लिप 10 क्लिप अभी भिजवा देता हूँ, बसर साहब को भिजवा देता हूँ, उसको सामने रख लें और उसके बाद फैसला कर लें कि गद्दार कौन है, इमरान खान गद्दार है, एक लाइन या नवाज शरीफ। एक लाइन ले लें कामरान भाई। कामरान भाई, आपका वकालत के पेशे से ताल्लुक है। अगर इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ और उसका खानदान चोर है तो हम उनको घसीट के लेके आए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो वहां से चोर साबित हुआ, खाइन साबित हुआ और उसको नैब के कोर्ट से सजा हुई है। अगर हम आपको कह रहे हैं कि आपकी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से गद्दारी के किस्म के नैरेटिव जा रहे हैं तो इसके अंदर सब्सटेंस कौन भर रहा है? अयाज सादिक भर रहा है, नवाज शरीफ भर रहा है। कामरान साहब, गद्दारी का लफ्ज सीखा हुआ है, गद्दारी की आपको डेफिनेशन नहीं पता। ज्यादा से ज्यादा वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो सकता है, किसी और चीज में, किसी और सेक्शन में आ सकता है। गद्दारी में नहीं आता।
غدار کسی کو نہ کہا کریں، غدار بہت بری بات ہوتی ہے، گالی ہوتی ہے، بہت بڑی میر گالی۔ جعفر اور میر صادق بھی سلطان ٹیپو کے دربار کے اندر اپنے آپ کو غدار کہلانا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن تاریخ نے ان کے لیے غدار کا لقب رکھا کیونکہ ریاست کے خلاف چلنے والے اور سوچ رکھنے والا ہر شخص ریاست کا غدار ہوا کرتا ہے۔ کسی کو اچھا لگتا ہے تو لگے، برا لگتا ہے تو اپنا طرز عمل تبدیل کر لے، کیا کیا اس کے بعد تبدیل کر لے اپنا طرز عمل۔ اگر آپ کو چور کہلوانا پسند نہیں، چوری چھوڑ دیں، غدار کہلانا پسند نہیں، آپ اس طرح گفتگو چھوڑ دیجئے۔ کامران صاحب، سر اس کے بعد یہ جو میر جعفر اور میر صادق کی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد اس کو گورنر جنرل بنایا ہم لوگوں نے یا نہیں بنایا؟ وہی لوگ ہیں، آج بھی وہی ہیں، آج بھی آپ دیکھیں آدھے پیر جو ہے نا وہی ہیں، آدھے پالیٹیشین یہ جو چینج کرتے ہیں نا، اپنی جگہ تبدیل کرتے ہیں، یہ 40 50 60 لوگ، یہ وہی لوگ ہیں وہ جو انگریز کے ٹائم سے آ رہے ہیں اور اب ہماری اپنی جو اشارے پہ چلتے ہیں۔ سب نے مل کے یہ سارے جو نا میر جعفر کے پوتے کو ہم نے گورنر جنرل بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا؟ تو یہ تاریخ کا ستم ہے، اگر میر جعفر کے پوتے کو گورنر جنرل بنایا تھا، تاریخ کا ستم ہے۔ اب ہم الاؤ نہیں کر سکتے کہ پنجاب سے ایک آدمی اٹھے اور یہ مثال لے کے آ جائے کہ میر جعفر کا پوتا گورنر بن گیا تھا تو اب نیا غدار پیدا ہو گیا، مجھے آپ پرائم منسٹر بنا دیجئے۔ سر آپ یو آر لائر، ویری سینئر لائر، آپ کے آرگومنٹ میں یہ اسٹرینتھ نہیں ہونی چاہیے جو آپ دے رہے ہیں جی، یعنی کہ تاریخ میں غلطی کی۔ اب رسپانس تو لے رہا ہوں، کامران صاحب کو بولنے تو دینا سر، آپ نے بات کر۔ اوکے جی، وہ اس کو مسلط کر دیتے ہیں قوم پہ، اس کے بعد پھر یہی ہوتا ہے 50 روپے والی چینی جو ہے 100 روپے میں ملتی ہے، آٹا جو ہے نا 800 روپے میں مل رہا تھا، آج 1600 روپے میں مل رہا ہے، آج 15 دن سے کوئٹہ میں روٹی نہیں مل رہی ہے، کہتے ہیں کہ چینی ٹھیک ہے، 43% رقبے میں پاکستان روٹی موجود نہیں ہے، لوگ اپنے گھر میں پکائیں، وہ آٹا لے کے بلیک میں یا چاول پکائیں، یہاں پہ لوگ جو ہے زیادہ تر روٹی کھاتے ہیں نہیں ہے، مگر ان کو ایاز صادق کے بیان کی پڑی ہوئی ہے۔ ایاز صادق کا سٹیٹمنٹ جو ہے نا کامران صاحب بولنے دیں جی۔ کامران صاحب، ٹماٹر امپورٹنٹ ہے، انڈے امپورٹنٹ ہے، یا یہ ایاز صادق کا سٹیٹمنٹ امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر غدار بھئی یار اس ملک میں اس کے علاوہ بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے اس ملک میں؟ جلدی سے۔ اچھا کامران بھائی، میں آپ کی بات سے اگر اتفاق کر بھی لوں، آپ کا آرگومنٹ میں نے بائی کر لیا فار سیک آف آرگومنٹ، ایک منٹ آپ مجھے بتا دیجئے صرف یہ کہ پی ڈی ایم کے کوئٹہ میں جلسے پہ ٹماٹر اور انڈوں پہ کتنی بات کی آپ نے عام آدمی کے، وہاں تو آپ میری فوج کو ملائن کرتے رہے، آزاد ریاست بنانے کی بات کرتے بلوچستان کو، آپ گجرانوالہ کے اندر میرے شہر کے اندر وہاں پہ آ کے آپ نے سٹیج سجایا، آپ نے میری فوج کی تضحیق کی، میرے اداروں کے اوپر آپ نے گالی دی، وہاں پہ آپ نے عام آدمی کی بات نہیں کی۔ نواز شریف کی ساری تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں 10% عام آدمی کی بات نہیں ہے، 90% فوج کے خلاف۔ ایک منٹ رہ گیا ڈاکٹر نثار صاحب، میرے بھائی ڈاکٹر نثار صاحب پہ ذرا غور کیجئے۔ پی ایم ایل این کے اندر بڑھتا ہوا اختلاف، کیا پی ایم ایل این کو نواز شریف کے بیانے سے ہونے والے نقصان سے ریکوری ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی؟ یا جو لوگ علیحدہ ہو رہے ہیں وہ کسی اور وجہ سے ہو رہے ہیں، اس سے نواز شریف کے بیانیے کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب، عدنان صاحب میری گزارش یہ ہے کہ مجھے کم از کم اتنا وقت ضرور دیں جتنا باقی مہمانوں کو آپ دیتے ہیں۔ سر آپ کی طرف مائک، بڑی معذرت سر۔ گزارش یہ عدنان صاحب کہ یہ جو بیانیہ ہے کہ بھی یہاں قانون کی پرانی ہونی چاہیے، بالادستی ہونی چاہیے، اس میں پارٹی میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، نہ یہ قوم میں کسی کو اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پارٹی بھی پہلے سے زیادہ مضبوط ہے اور ہمارا ووٹ بینک بھی یہ ہے کہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑا ہے، کم نہیں ہوا۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو شرائط گروائی تھی کہ یہ اگر ہو جائے تو سمجھ لیں کہ وزیر اعظم چور ہے، وہ ساری شرائط پوری ہو گئی ہیں کہ اگر پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے، گیس کی قیمت بڑھ جائے، بجلی کی قیمت بڑھ جائے، یہ سارا کچھ ہو جائے تو سمجھ لیں کہ وزیر اعظم چور ہے، ڈاکو ہے، اندازہ کر لیں اور کون سی شرائط آپ نے پوری کرنی ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اگر یہ ہے کہ اس بیانیے سے ملک دشمنی والا جو ہے اس کے سرٹیفکیٹ بھی بانٹنا شروع کر دیں گے تو میرے صرف 3 سوال ہے، سمپل سے، میں آخری بات ہے یہ میری بات یہ ہے کہ جو کچھ وزیر اعظم نے کہا ایران جا کر، کیا یہ ہندوستان کا بیانیہ یا پاکستان کا بیانیہ ہے کہ پاکستانی سرزمین ایران کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ کہنا کہ القاعدہ کے دہشت گردوں کو ISI نے ٹریننگ دی، کیا عمران خان کا یہ بیان نہیں ہے؟ اگر ہے تو کیا یہ بیانیہ بھارت کا یا پاکستان کا؟ تیسرا جو ہے یہ ہے کہ یہ اختر مینگل صاحب نے ایوان میں کھڑے ہو کر کہا کہ عمران خان صاحب نے لندن میں جا کر خیر بخش مری کے بیٹا جو بلوچستان کو آزاد ریاست بنانا چاہتا ہے کہ یہ مولانا نورانی صاحب کا ایک بیان جو ہے اس کو اس طرح بیان کر رہے ہیں جس کا انہوں نے بار بار وضاحت کی ہے کہ ایک سلپ آف ٹنگ ہے۔ میں تو یہ کہ آزاد پاکستان کی بات کر رہا ہوں، میں تو یہ ہے کہ PTI کے جو مظالم ہیں ان سے آزادی کی بات کر رہا ہوں۔
बात यह है कि ये जो खैर बख्श मरी, नवाब खैर बख्श मरी का बेटा, जो जिसने हथियार उठाए हुए हैं स्टेट के खिलाफ, जो बलूचिस्तान को अलग करना चाहता है पाकिस्तान से, उसके हक में जाके लंदन की कोर्ट में इमरान खान ने बहुत शुक्रिया तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। जल्दी से 10 सेकंड साहब 10 सेकंड